آگے ایک اور حدیث مبارکہ عرض کرنا چاہوں گا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شادی شدہ کی 2 رکعتیں غیر شادی شدہ شخص کی 70 رکعتوں سے اور ایک روایت کے مطابق 82 رکعتوں سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو انسان نکاح کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، اس کی دوسرے لوگوں کی نسبت اس کی نیکیاں بھی زیادہ ہو جاتی ہیں۔ جو شادی شدہ کی 2 رکعتیں غیر شادی شدہ کی 70 رکعتوں سے زیادہ بہتر ہے۔ اگر مثال کے طور پہ ایک شادی شدہ بندہ ہے، وہ 2 رکعتیں پڑھتا ہے، اور جو شادی شدہ جس کا نکاح نہیں ہے وہ 70 بھی پڑھے، دوسری روایت میں 82 رکعتوں سے بھی بہتر ہے اس کی۔ یہ جامع الصغیر صفحہ نمبر 300، حدیث نمبر 4867۔ یہ اسلامی شادی میں بھی ہے، صفحہ نمبر 21۔ دیکھو ہمیں ان چیزوں پہ غور کر لینا چاہیے۔ اگر ہم جو بندہ نکاح نہیں کرتا جان بوجھ کر، اس کی عبادت بھی کم ہو رہی ہے۔ شادی نہ کرنے کے نقصانات، جو انسان شادی نہیں کرتے ان کو کیا نقصانات ہوتے ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ حضرت ابو نجی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جو شخص شادی کرنے کی طاقت رکھتا ہو پھر بھی شادی نہ کرے، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ اللہ اکبر۔ دیکھو اللہ کے نبی نے کتنا پیارا پیغام دیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو انسان شادی کی طاقت رکھتا ہے نکاح کرنے کی پھر بھی نکاح نہیں کرتا، اس کا میری امت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہمیں اس چیز پہ غور کر لینا چاہیے۔ جو لوگ جان بوجھ کر شادیاں نہیں کرتے، نکاح نہیں کرتے، طاقت رکھنے کے باوجود بھی آپ نے فرما دیا اس کا میری امت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ بہار شریعت تحفہ شادی خانہ آبادی صفحہ نمبر 29۔ آگے ایک اور حدیث مبارک عرض کرنا چاہوں گا۔ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے صحابی حضرت عقاف رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اے عقاف کیا تیری زوجہ ہے؟ تو انہوں نے عرض کی نہیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تو مالدار وسعت نہیں رکھتا؟ عرض کی جی یا رسول اللہ وسعت رکھتا ہوں۔ تو آپ فرمایا، اے عقاف تو بغیر شادی سے شیطان کے بھائیوں سے ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھو جو انسان طاقت رکھنے کے باوجود بھی نکاح نہ کرے وہ شیطان کا بھائیوں میں سے ہے، اور مرنے والوں میں سے سب سے بدتر وہ شخص ہے جو بغیر شادی کے کیے مرا۔ پھر دیکھو اللہ کے نبی نے کتنا پیارا پیغام۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اے عقاف کو فرمایا، اے عقاف تو بغیر شادی شدہ شیطان کے بھائیوں میں سے ہے، اور جو مرنے والوں سے سب سے بدتر ہے، مطلب بدترین انسان وہ ہے مرنے والوں سے وہ شخص ہے جو بغیر شادی کیے نکاح کیے ہوئے فوت ہو گیا۔ پھر فرمایا، اے عقاف تیرا برا ہو تو شادی کر لے، تو نہیں تو کیا ہوگا، تو ورنہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ دیکھو اللہ کے نبی نے کتنا پیارا پیغام دیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر تو شادی نہیں کرے گا تو پیچھے رہ جانے والوں میں ہو جائے گا۔ یہ تحفہ شادی خانہ آبادی صفحہ نمبر 29۔ آگے ایک اور حدیث مبارک عرض کرنا چاہوں گا۔ حضرت سیدنا ابن نجی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ محتاج ہے وہ شخص جس کی بیوی نہیں ہے۔ لوگوں نے عرض کی اگر وہ مالدار ہو تو کیا پھر بھی محتاج ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا اگر وہ مالدار بھی ہو تب بھی وہ محتاج ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگرچہ وہ مالدار بہت ہو پھر بھی وہ محتاج ہے۔ محتاج ہے وہ عورت جس کا شوہر نہیں ہے۔ پھر آپ نے ارشاد فرما دیا محتاج ہے وہ عورت جس کا شوہر نہیں ہے۔ لوگوں نے عرض کی کیا وہ مالدار بھی ہو پھر بھی محتاج ہے؟ پھر بھی آپ نے فرما دیا اگر مالدار بھی ہے پھر بھی محتاج ہے، کیونکہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بیوی اگر یا شوہر ہو اس کے لیے بیوی کے لیے شوہر ایک مال و دولت ہے اور شوہر کے لیے بیوی ایک مال و دولت ہے۔ ہمیں اس چیز پہ غور کر لینا چاہیے۔ جو انسان شادی نہیں کرتا وہ مالدار ہونے کے باوجود بھی محتاج ہے، جو عورت شادی نہیں کرتی وہ بھی مالدار ہونے کے باوجود بھی وہ محتاج ہے۔ یہ تحفہ شادی خانہ آبادی صفحہ نمبر 30۔ اب جو شادی کرے تو کیسی عورت کے ساتھ کرنی چاہیے؟ جو بندہ شادی کرنا چاہے تو وہ کیسی عورت کے ساتھ شادی کرے؟ اس کے بارے میں حدیث مبارک عرض کرنا چاہوں گا۔ حضرت سیدنا موکل بن یسار رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایسی عورت سے شادی کرو جو محبت کرنے والی
اور زیادہ بچے جننے والی ہو، کیونکہ اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ کیونکہ میں اپنی امت کی کثرت پر دوسری امت پر فخر کروں گا۔ سبحان اللہ، اللہ کے نبی نے کتنا پیارا پیغام دیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایسی عورت سے نکاح کرو جو محبت کرنے والی ہو اور زیادہ بچے جننے والی ہو۔ اس کا فائدہ آپ نے یہ بھی فرما دیا کہ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ میں چاہتا ہوں کہ میری امت کی کثرت زیادہ ہو، دوسری امتوں سے میری امت زیادہ ہو۔ ہمیں اس چیز پہ غور کر لینا چاہیے کہ ہم بھی ایسی عورت کے ساتھ شادی کریں، نکاح کریں جو محبت کرنے والی ہو اور زیادہ بچے جننے والے ہو۔ یہ اس کا پتہ کیسے چلے گا؟ اس کا پتہ ویسے چلے گا اگر اس کی ماں یا اس کی بہنیں محبت کرنے والی ہیں، زیادہ بچے جننے والی ہیں، پھر ان کو دیکھ کے پتہ چلے گا۔ یہ ابو داؤد شریف صفحہ نمبر 280، تحفہ شادی خانہ آبادی صفحہ نمبر 47۔